نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہانہ درس قرآن کی دوسری نشست جامع مسجد نوری میں انعقاد پذیر ہے، اور اس خوبصورت درس قرآن کی نشست کو یہاں تک لانے والے اور کوشش کرنے والے بالخصوص انتظامیہ، اور ان میں بھی بالخصوص اس مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ محمد طیب جلالی صاحب اور اس جامع کے خطیب حضرت علامہ محمد بشیر جلالی صاحب، جن کی زیر صدارت یہ درس قرآن ہے، اللہ جل وعلا ان کو برکت عطا فرمائے، مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور انتظامیہ میں سے سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر محمد طیب صاحب اور محسن بٹ صاحب اور محمد ارشاد صاحب، جنہوں نے آج 11ویں شریف کے سلسلے میں تعاون بھی کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ جل وعلا جن کے نام نہیں لیے، مالک صاحب کے ناموں کو جانتا ہے، جس نے بھی حصہ ڈالا کوشش کی، اللہ سب کو اپنی پاک بارگاہ سے جزائے جزیل عطا فرمائے، اور درس قرآن پہ جتنا بھی نور برسے گا اور آئندہ بھی یہ جاری رہے گا، اللہ جل وعلا سب کو کوشش کرنے والوں کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ ویسے بھی یہ محفل جانا ہے، یہ محفل جانا ہے، محفل جم نہیں، کوئی کسی سے کم نہیں۔ اگر نام نہیں لیا تو کوئی کسی سے کم نہیں، ہر کوئی اپنی جگہ حضور سے پیار کرنے والا ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قائم رکھے۔ پچھلا درس قرآن دین کے حوالے سے تھا، اور جس میں ہم نے دین کی تعریف بھی سنی تھی اور سیکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے کچھ احکام وہ بھی ہم نے سیکھے تھے، اور اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ دین کیا ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ بتایا تھا کہ دین عقائد اور اعمال دونوں کا نام ہے۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے تو آپ کہو گے عقائد اور اعمال دونوں کا نام دین ہے، دونوں کا نام۔ تو جو ان پہ پورا اتر جائے وہ کامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی عقائد اس کے ٹھیک ہیں تو اعمال اخلاق ٹھیک ہیں تو یہ بندہ کامل ہے۔ اگر اعمال میں کمیاں ہیں، اخلاق میں کمیاں ہیں تو ناقص ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے، دیندار ہے لیکن ناقص دیندار ہے۔ پھر اس حوالے سے ہم نے کافی اس پہ گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ دین خیر خواہ ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے یہ خیر خواہ ہے۔ اس میں کچھ وضاحت ہم نے پچھلے درس قرآن میں دی تھی، آج آپ نے توجہ کرنی ہے۔ یہ ٹائم بھی میرے پاس تھوڑا ہے، اور جو موضوع ہے وہ موضوع ہے طویل، تو کوشش یہی کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ تک اسے پہنچانے کی کوشش کروں، اور اللہ جل وعلا اس پہ ہمیں نور بھی عطا فرمائے اور سینوں میں اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے یہ دین، یہ قرآن، یہ سارا دین اللہ کے لیے خیر خواہ کیسے ہے۔ یعنی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کون سی شے واجب ہے، کون سی شے اللہ کے لیے ضروری ہے، کون سی ضروری نہیں ہے، اور کون سی شے اللہ کے لیے ممکن ہے، ہو سکتی ہے، اور کون سی شے جو اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ یعنی ایک پاسبل ہے، ایک امپاسبل ہے۔ کون سی اللہ کے لیے پاسبل ہے اور کون سی امپاسبل ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے۔ پھر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ کہتے کسے ہیں، اللہ کہتے، وہ دین بتائے گا کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اور الوہیت کیا ہے، معیار الوہیت کیا ہے۔
الہ کسے کہتے ہیں؟ آج لوگ اللہ کا نام لے کر دندہ کر رہے ہیں۔ یہ میری جو گفتگو ہے یہ دیانتداری سے سننی ہے اور دل سے ہو کے سننی ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے اللہ اس کے رسول سے ہے۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنی بات مضبوط کرتے ہیں۔ ہمیں کسی جانور سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں گلشن مصطفیٰ کے پھولوں سے تعلق ہے۔ ہم نے اپنے پھولوں کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ وہ سنڈی نہ لگ جائے، اور اگر کوئی لگی ہوئی ہے تو دور ہو جائے، کیونکہ لوگ توحید کے نام پہ دندہ کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی ٹائٹل رکھا ہے، کسی نے کوئی ٹائٹل رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، اور ان کی توحید پرستی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، اور اولیاء کی بے ادبی، اہل بیت کی بے ادبی، اصحاب رسول کی بے ادبی۔ لیکن نام کیا ہے؟ توحید۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا توحید کیا ہے، کہ ہمارا سب سے پہلے جو سیکھنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ سب فرضوں کا فرض ہے، اور اسے توحید کہتے ہیں، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اور یہ صوفیہ پہ بات کرتے ہیں کہ صوفیہ توحید سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اگر صوفیہ توحید سے ہٹے ہوئے ہیں تو کوئی توحید پرست ہے ہی نہیں ہے۔ صوفیہ سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں، کیونکہ آج 11ویں شریف کی بھی بات ہے، حضور غوث اعظم کی بات ہے، تو پھر میں بتاؤں گا کہ صوفیہ کے ہاں توحید کیا ہے، اور صوفیہ کتنے بڑے توحید پرست ہیں، اور صوفیہ کی توحید تک کون پہنچے گا جہاں صوفیہ پہنچی ہیں۔ اب آپ ذرا توجہ سے سننا۔ اب اللہ کے لیے دین خیر خواہ ہے، پہلے نمبر پہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں اور معیار الوہیت کیا ہے۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں اسے جگہ دینی ہے اور نقش کر لینا ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، ایک یہ اللہ واجب الوجود ہے، بولیں اللہ یعنی اس کا وجود ضروری ہے، عام اس کا وجود، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ فرض ہے سب پہ۔ اللہ واجب اور اس کا وجود، اللہ واجب اور اس کا وجود ایک۔ نمبر دو، وہ معبود برحق ہے، وہ اسے الہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ سے کوئی پوچھے الہ، تو کوئی الہ وہ ہے جس کا وجود ضروری ہے اور وہ معبود برحق ہے، اور وہ اب کوئی کسی کو واجب الوجود مانے تو مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک۔ اور اگر کسی کو اللہ کے مقام معبود برحق مانتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، وہی وجود رکھتا ہے اور اسی کا وجود ہے، اور وہی معبود برحق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ معبود برحق ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ اب پھر اللہ کا وجود ضروری ہے۔ اللہ کا وجود کیا مطلب؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ادھر تھا کا لفظ نہیں بول سکتے، ہمیشہ سے ہے۔ حضور ہمیشہ سے نہیں، حضور پہلے نہیں تھے تو اللہ نے بنایا، اور یہ ہے اہل سنت کی توحید، جو اہل سنت نے یہ پیغام ہے سمجھایا کہ اللہ ہے ہمیشہ سے، اور آمنہ کے لال کو ہے خدا نے بنایا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، اللہ کا، اور کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے، کسی کا وجود۔ ہم تو حضور کے وجود کو بھی حقیقی نہیں مانتے، جو ایک لمحے کے لیے مانے کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا وجود حقیقی ہے، حضور کا وجود اللہ کی توجہ کا فیض ہے، وہ ایک اثر ہے، وہ ایک پرتاؤ ہے، حقیقت میں وجود نہیں ہے۔ حقیقت میں وجود صرف اللہ کا ہے، اور اللہ نے توجہ فرمائی، اپنے محبوب کا وجود بنا دیا، اور اسی وجود سے سارے کائنات بنا دی۔ اور حقیقت میں اللہ ہی کا وجود ہے، سارے وجود اللہ سے قائم ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ آمینہ کے لال کا وجود اللہ کا فیض ہے، اور اللہ نے جس کو بھی رکھا ہے اپنے محبوب کے ذریعے ہی قائم رکھا ہے۔ وقت سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، اور کسی نے کہا کہ حضور کا بھی ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ حضور ہمیشہ سے نہیں ہیں، اور پھر حضور بشر ہیں۔ آپ کو موت بھی آئی، آپ کو ساتھ اس نے
آنکھیں بوسہ بھی دیا ہے، آپ کا مثال بھی ہوا ہے، آپ کی ایک حد بھی ہے، اور اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک، اب سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ اب ذرا اور توجہ کریں یہاں۔ اب اللہ کا وجود حقیقی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے۔ کون اول ہے؟ اور وہی آخر ہے۔ کون آخر ہے؟ وہی ظاہر ہے۔ کون ظاہر ہے؟ وہی باطن ہے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، اور یہ وہ شیخ ہیں جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں۔ حدیث کی سند آپ پہ جاتی ہے، اور حدیث کی سند کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، تو یوں سمجھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بغیر کوئی چل بھی نہیں سکتا، انہیں آپ کی طرف جانا پڑے گا۔ اور آپ مدارج النبوہ لکھتے ہیں جہاں یہ توحید ہے کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، کہاں جہاں هو الاول، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی شان ہے، تو اللہ کی عطا سے آمنہ کے لال کی نعت بھی ہے۔ یہ ہے دین جو خیر خواہ ہے کہ اللہ اول ہے، اب حضور بھی اول ہیں، تو فرق کیا ہے؟ کہاں سنو، هو الاول، وہ اول ہے، لا ابتداء لہ، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ اول ہے۔ حضور اول ہے، حضور کی ابتدا ہے، لیکن حضور سے پہلے کسی مخلوق کی ابتدا نہیں ہے۔ حضور کو اللہ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا کیا ہے، اس لیے لا ابتداء لہ، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، حضور کی ابتدا ہے، حضور کی ابتدا ہے، لیکن حضور سے پہلے کوئی نہیں، ہر مخلوق سے پہلے حضور ہیں، والاول آخر، اور اول بھی حضور ہیں، آخر بھی حضور ہیں۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب لا موجود الا اللہ، اللہ ہی موجود ہے، اللہ ہی، باقی جتنے وجود ہیں یہ عکس ہیں، جسے روشنی کہہ لو، کیا کہہ لو؟ جلوہ کہہ لو، کیا کہہ لو؟ جلوہ کہہ لو، یہ جلوے ہیں۔ اب میں ادھر سے آپ کو بتانے لگا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ بعض لوگ، دکھ ہوتا ہے کہ کلمہ بھی بدل دیا، حالانکہ بچہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ کہ فوراً محمد رسول اللہ ہے۔ ادھر مشکل کشا کا لفظ کہاں آ گیا؟ ادھر حاجت روا کا، اس کا مطلب ہے خدا وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے، تو یہاں تو بچہ مشکل کشا ہے، یہاں تو بچہ حاجت روا ہے۔ ساڑی آواز یہ مشکلیں بھی دور کر رہے ہیں، سپیکر کے ذریعے آواز جانے پی ہے، ہم تو سپیکر کے بھی محتاج ہیں، سپیکر بھی ذریعہ بنتا ہے، ادھر تک آواز آتی ہے، یہ نیٹ ہے، یہ کیا ہے، کوئی اس کا معاون بن رہا ہے، کوئی اس کا معاون بن رہا ہے، ابا جی اولاد کے معاون بنے ہیں، اماں جی اولاد کے معاون بنے ہیں، بھائی سے تعاون کر رہا ہے، وہ مشکلیں حل کر رہے ہیں، وہ اس کی مشکلیں حل کر رہے ہیں، اللہ نے ذریعے بنائے ہیں۔ یہاں تو قبض کشا گولی قبض بھی کھول دیتی ہے، وہ بھی مشکل کشا گولی ہے۔ اس طرح کتنے ہیں کہ جو دور کرتے ہیں، تو اللہ حقیقت میں تو ایک ہی ہے، تو اس کا تو مجاز کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں کہا جائے کہ مجازی طور پر یہ بھی اللہ، مجازی طور پر یہ بھی اللہ، مجازی طور پر یہ بھی اللہ، کہہ سکتے ہیں؟ عجیب تم نے توحید بیان کی، لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، یعنی اللہ کا معیار، الوہیت کا معیار یہ بیان کیا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہو۔ ہم نے کہا یہی ہے تو بھی جبریل بھی مشکل کشا، جبریل کے آقا بھی مشکل کشا، یہ تو قرآن ہے، یہ تو حدیث ہے، پھر تو بچے مشکل کشا بن جائیں گے، تو پھر ہر ایک کو خدا کہیں گے، ہر ایک کو الہ کہیں گے۔ یہ کو معیار الوہیت ہے، معیار الوہیت یہ نہیں ہے، معیار الوہیت یہ ہے اسی کا وجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کوئی وجود نہیں تھا، اس نے توجہ فرمائے آمنہ کے لال کے وجود کو بنا دیا، پھر اس سے وجود پہ وجود بنایا، اب بھی جو وجود قائم ہے اسی اصلی وجود سے قائم ہے، اور وہ معبود برحق ہے۔ یہ مجازی معنی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس چیز کی؟ اب دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود برحق ہے، اور لا موجود الا اللہ، وجود اسی کا ہے، لا معبود الا اللہ، معبود وہی ہے، لا مقصود الا اللہ، حقیقت میں مقصود بھی اللہ ہے، حضور کی ذات بات بھی مقصود ہے لیکن حقیقی نہیں، وسیلہ ہے، حقیقت میں مقصود اللہ ہے۔ اب دیکھو ہماری توحید دیکھو، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، مقصود بھی اللہ ہے، موجود بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے۔ اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھ دیا۔ اب یہاں جو ہے مسئلہ کیا بنا؟ اب جب کہا کہ اللہ کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے تو کیا رکھنا ہے؟ اللہ معبود برحق ہے اور اس کا وجود ہمیشہ سے ہے۔ اب رہ گیا کیا؟
اللہ بندوں کو یہ